حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف سادگی تھی۔ آپ کی زندگی میں نہایت سادگی تھی۔ آپ نے نہایت زہد اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ معمولی لباس پہن کر آپ نے اپنی زندگی کے ایام مکمل کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک جب میں نے گنا تو 2 کندھوں کے درمیان میں 3 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اندازہ کیجئے اس واقعے سے۔ اس واقعے کو امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 230 ہجری نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس فرمانے لگے، میں نے امیر المومنین کا لباس دیکھا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ اتنی سادگی تھی، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ اور کیسی سادگی سے زندگی گزاری۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ ہی میں نقل فرمایا کہ آپ کے لباس میں 12 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند لگا ہوا لباس آپ نے پہنا، لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ تھا۔ تو یہ رعب اور دبدبہ دولت سے، پیسے سے، مال اور زر سے نہیں ہوتا، یہ رعب ایمان اور تقوی سے ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ اتنا انسان کو رعب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے اتنا رعب دیا ہے، 1 مہینے کی مسافت پہ میرا رعب ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی تھا، 1 مہینہ دور تک آپ کا رعب جاری تھا۔ جتنا انسان کی زندگی میں خوف خدا ہوتا ہے، اللہ اسے رعب عطا فرما دیتا ہے۔ آج جو ہمارا رعب کوئی نہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ بچوں پہ، نہ گھر والوں پہ، نہ معاشرے والوں پہ، چیختے چلاتے اتنا کہ 7 گلیاں باہر بھی آواز پہنچتی ہیں، لیکن بچے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا رعب وہ ہوتا ہے جو اللہ قدرتی انسان کو عطا کرتا ہے، اور یہ رعب ملتا ہے ایمان اور تقوی پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر کی زندگی کا وصف کیا تھا؟ سادگی، کہ ان کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ لوگ مسجد میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر اب تک نہ پہنچ سکے۔ جب آئے تو پوچھا گیا، امیر المومنین آج آپ کو تاخیر ہو گئی اور آپ کا لباس اس وقت گیلا تھا۔ فرمایا کہ میرا یہ لباس گندا ہو گیا تھا، میں نے اسے دھویا اور دھو کر پہنا، اس لیے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ میرے گھر میں اس وقت میرے پاس کوئی لباس موجود نہیں تھا۔ اندازہ کیجئے آپ کی سادگی کا، آپ کے زہد اور تقوی کا ایک لباس ہے۔ فرمایا اس کے دھونے میں وقت لگ گیا، اس وجہ سے مجھے جمعے کے لیے خطبہ دینے میں تاخیر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنی زندگی اس قدر زہد و تقوی اور سادگی میں گزاری۔ آپ کی سادگی کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 310 ہجری نے اور حافظ ابن کثیر متوفہ 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا، جو آپ کا مشہور واقعہ بیت المقدس کے سفر کا واقعہ، کہ بیت المقدس کی جب فتح ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس سفر میں آپ جب یہ سفر آئے ہیں، پہنچتے ہوئے جب آپ بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو راستے میں گرد و غبار آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تھا۔ آپ کی کیفیت ایسی تھی، جب کسی جگہ آرام کرنا ہوتا، آپ سواری کی پالان اتار دیتے، اسے ہی نیچے رکھتے اور اپنا تکیہ بنا کر آپ اسی پہ آرام کر دیتے، اور جب چلتے تو وہی آپ کا لباس تھا۔ میلا کچیلا بھی کچھ ہو چکا تھا، پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور وہیں پر خالد بن ولید سے، یزید بن ابی سفیان سے انہوں نے مشورہ دیا، امیر المومنین اس وقت عیسائی علماء بھی ہوں گے، یہود کے بھی ہوں گے، ان سے بات ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا لباس نیا ہو، آپ کا جبہ نیا ہو۔ حضرت عمر نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی ہے، مال و زر اور لباس سے نہیں دی، اور جب بھی ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یعنی ہماری عزت لباس کے ساتھ عزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو عبیدہ سے، تمہارے علاوہ کوئی جملہ کہتا تو میں اسے سزا دیتا، مجھے یہ بات تمہاری پسند نہ آئی۔ حضرت عمر پھر وہاں گئے اور بیت المقدس کی شرائط ان کے ساتھ طے ہوئیں، اور انہوں نے بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کے حوالے کر دیں اور فتح ہو گیا۔ اور جب یہ شرائط طے ہوئیں تو ان میں یہ شرط بھی تھی کہ ان کے عبادت خانوں کو گرایا نہیں جائے گا، اور یہ سالانہ ہمیں جزیہ اور ٹیکس ادا کریں گے،
اور انہیں جانی اور مالی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مسلمان یہاں آئیں گے تو ان کی جان مال یہاں محفوظ ہوگی۔ البتہ آپ نے فرمایا جو رومی تمہارے پاس ٹھہرے ہوئے رومی سپاہی، رومی مملکت کے فوجی، ان کو فوراً یہاں سے نکالو گے۔ تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا، اگلے ہی دن ان سب کو باہر نکال دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بیت المقدس کا بڑی سادگی کے ساتھ یہ سفر تھا، اور اس سفر میں بیت المقدس فتح بھی ہوا، آپ کے ہاتھ میں چابیاں بھی آئیں۔ پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب آپ اندر پہنچے، آپ محراب کے پاس آئے تو محراب کے پاس کچھ کچرا سا موجود تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائی لوگ تھے، اور یہ عیسائی لوگ اس لیے پھینک دیتے تھے، انہیں یہودیوں کے ساتھ اول سے ایک دشمنی رہی ہے۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا تعلق ایسا رہا، ان کے دلوں میں قبلہ اول کا وہ احترام اور ادب نہیں تھا، یہ یہودیوں کی ضد میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس لیے تاریخ طبری میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر ڈالی اور آپ نے وہاں سے جو موجود تھا وہ سب کو اٹھایا اور آپ نے باہر پھینکا۔ پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز بھی آپ نے ادا کی۔ تو گویا آپ کے پورے یہ سفر کا واقعہ جو ہمیں سامنے آتا ہے تاریخ کی روشنی میں، جسے مفصل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ سارا سفر کا واقعہ سادگی کے ساتھ، کہاں مدینہ، کہاں فلسطین، اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا اور اتنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس طرح کے لباس میں طے کیا جو آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ حکمران وہ نہیں ہوتے جو تعیش کی زندگی گزاریں، جن کے آگے پیچھے پروٹوکول ہو، سینکڑوں لوگ اور 20 گاڑیاں جن کے آگے پیچھے ہوں۔ اصل حکمران وہ لوگ تھے جنہوں نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ ان کی آمد سے علاقے کے علاقے فتح ہو جاتے تھے اور دشمن خود چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔